یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اس پہ پکے ہو جاؤ. جب تک اس پہ پکے رہو گے کام بنتا رہے گا. جہاں نرمی آئے گی بیڑا غرق ہو جائے گا. نجم اور ناؤ، نجم کہتے ہیں تارے کو، ناؤ کہتے ہیں کشتی کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل اہل بیت، میری اہل بیت کی مثال، میرے اہل بیت کی مثال کا سفینۃ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح. اور میرے صحابہ فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں. اہل بیت کشتی اور صحابہ تارے. اور کشتی کا سفر کرنے والے ستاروں سے رہنمائی لیتے ہیں، ستاروں سے رہنمائی لیتے ہیں. اگر اہل بیت کی کشتی میں نہیں بیٹھو گے تو پار نہیں لگو گے، ستاروں سے رہنمائی نہیں لوگے تو پار نہیں لگو گے. کچھ ہیں جو اہل بیت کو مانتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے، کچھ ہیں جو صحابہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اہل بیت کو نہیں مانتے. ہم اہل سنت ہیں، ہم محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو کر صحابہ کو ہدایت کے تارے مان کر رہنمائی لیتے ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. سمجھ آئی؟ اطرت سے مراد جو آپ کے قریب ہوتے ہیں اولاد مراد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں. ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی. دونوں کا ادب کرتے ہیں، دونوں سے محبت کرتے ہیں. کسی کی بے ادبی گوارا. کوئی اہل بیت کا ذکر کر رہا ہے تو اس کو ہم خامخواہ شیعہ نہیں بنا دیں گے اگر سنی ہے تو. کچھ لوگ کہتے ہیں اہل بیت کا ذکر کرنے آیا تو شیعہ ہو گیا. اہل بیت کا ذکر جتنا سنی کرتے ہیں شیعہ کر سکتے نہیں. ہاں وہ غلط کرتے ہیں، ہم صحیح کرتے الحمدللہ. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. اس شعر کو سمجھ لے کوئی تو مٹی کا سونا بنا سکتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں نا کوئی نسخہ مل جائے سونا بنانے کا، اعلیٰ حضرت نے پورے شعر میں نسخہ بیان کر دیا. سمجھ آ جائے تو مٹی سے کیا بنا لو گے؟ اونچی. آپ کہیں گے جی مولانا صاحب سکھا دو 10% آپ کا. اس طرح نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے جو بات کی ہے وہ سن لیں. وہ کیا بات ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے، کون سی محبت؟ دعوے والی نہیں، اصلی سچی محبت ہے تو جسے نبی کی محبت مل گئی وہ مٹی کے نیچے بھی آرام سے سوئے گا. اس کو کوئی تکلیف، اس کو صرف ایک لمحے کو موت آئے گی مگر اس کے بعد اس کے مزے ہی مزے ہیں. آرام سے سوئے گا وہ، اس کو کوئی تکلیف